بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. صراحتاً اشتراک ترادف کی نفی کرنے کے بعد آگے مصنف رحمہ اللہ صراحتاً اور قصداً اشتراک کی نفی کرتے ہیں. آ جائے ادھر بورڈ کی طرف. صراحتاً اور قصداً اشتراک کی نفی میں مصنف کہتے ہیں وَمُوجَبُهُ الْوُجُوبُ، امر کا موجب یہ وجوب ہے. لن ندب، نہ ہی ندب ہے. ولل اباحت، نہ ہی اباحت ہے. ولت توقف، اور نہ ہی توقف ہے. لن ندب والاباحت والتوقف، نہ ہی ندب ہے، نہ ہی اباحت ہے، اور نہ ہی توقف ہے. اس سے مصنف نے ماتن نے قصداً اور صراحتاً اشتراک کی نفی کر دی کہ امر کا موجب اباحت نہیں ہے، جیسے کہ اس کے مباح ہونے کے بعض حضرات قائل ہیں. نہ ہی ندب ہے، جیسے کہ اس کے ندب کے بعض حضرات قائل ہیں. نہ ہی توقف ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اس کے توقف ہونے کو اختیار کیا ہے. توقف بھی نہیں ہے. اور نہ ہی اشتراک لفظی ہے اور اشتراک معنوی ہے. نہ ہی اشتراک لفظی ہے بین الاثنین یا بین الثلاث، تین معنی کے، اور نہ ہی وہ مشترک معنوی ہے بین الاثنین یا بین الثلاثہ، دو یا تین معنی کے درمیان اشتراک معنوی بھی نہیں ہے. تو صراحتاً اس نے نفی کر دی اشتراک کی. اور اس کے جو ندب کے قائل ہیں، ندب کے قائلین میں سے اکثر معتزلہ ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول بھی اس میں یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امر کا موجب یہ ندب ہے. یہ کیا ہے؟ ندب ہے. اور اباحت کے قائلین یہ بعض مالکیہ ہے، بعض مالکیہ وہ امر کے موجب کے اباحت کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں اباحت ہے، امر کا موجب ہے. اور نہ ہی توقف ہے، جیسے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں، اور وہ ابو العباس احمد بن شریح اصحاب شافعی میں سے ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے فقہاء میں سے ہے. وہ توقف کے قائل ہیں. اور نہ ہی اشتراک لفظی ہے اور نہ ہی اشتراک معنوی ہے. تعریف یہ کی ہے ندب کی. ندب کی تعریف وجوب کہتے ہیں. وجوب کہتے ہیں جواز الفعل، جواز الفعل مع حرمت الترک. یہ ہے وجوب. کسی فعل کا کرنا جائز ہو اور اس فعل کا چھوڑنا حرام ہو، اس کو کہتے ہیں واجب. اور ندب کہتے ہیں جواز الفعل مع رجحانہ. ندب جواز الفعل مع جواز الترک مع رجحان الفعل. یہ ہے ندب. اور اباحت کہتے ہیں
جواز الفعل مع جواز الترک. وجوب کہتے ہیں فعل کا کرنا جائز ہو اور جس فعل کا چھوڑنا حرام ہو وہ ہے واجب. اور ندب کہتے ہیں کہ فعل کا کرنا بھی جائز، فعل کا چھوڑنا بھی جائز ہو، لیکن فعل کا کرنا راجح ہو، مع رجحان الفعل. جب کرنا راجح ہو گیا تو چھوڑنا مرجوح ہو گیا. چھوڑنا کیا ہو گیا؟ مرجوح. اس نے اس کو مختصر انداز میں تعبیر کیا محشی نے کہ جواز الفعل مع رجحان الفعل. کرنا اور چھوڑنا دونوں جائز ہیں، لیکن کرنا راجح اور چھوڑنا مرجوح. اور اباحت کہتے ہیں جواز الفعل مع جواز الترک. کرنا بھی جائز ہو اور چھوڑنا بھی جائز ہو، وہ ہے اباحت. شارح کہتے ہیں. اور تیسرا ہے اشتراک لفظی. اشتراک لفظی کہتے ہیں محشی نے اس کے ذکر کیے الاشتراک اللفظی. اشتراک لفظی کہتے ہیں اشتراک لفظی عبارت عن کون اللفظ موضوعا لكل واحد من المعانی ابتداء. اشتراک لفظی کہتے ہیں عبارت نام ہے یا مطلب ہے عن کون اللفظ موضوعا لكل واحد من المعانی ابتداء. لفظ کا معانی میں سے ہر معنی کے لیے ابتدائی طور پر موضوع ہونا، اس کو کہتے ہیں اشتراک لفظی. لفظ ایک ہو اور اس ایک لفظ کو ابتدائی طور پر مختلف متعدد معنی کے لیے وضع کیا جائے، اس کو کہتے ہیں اشتراک لفظی ہے. اس لیے ایک لفظ کو ایک واضح نے ایک معنی کے لیے وضع کیا، دوسرے واضح نے دوسرے معنی کے لیے ابتدائی طور پر وضع ہے، تیسرے واضح نے اس لفظ کو تیسرے معنی کے لیے وضع کیا. تو ایک ہی لفظ اگر بہت سارے معنی کے لیے، معنی میں سے ہر معنی کے لیے ابتدائی طور پر وضع ہو، اس کو کہتے ہیں اشتراک. یہ اشتراک لفظی ہے، چاہے بین الاثنین ہو یا بین الثلاثہ ہو یا اربعہ ہو. اشتراک معنوی کہتے ہیں الاشتراک المعنوی عبارت. اشتراک معنوی مطلب ہے، نام ہے عن کون اللفظ موضوعا، عن کون اللفظ موضوعا لمعنى واحد کلی لہو افراد. اشتراک معنوی کہتے ہیں ایک لفظ موضوع ہو ایک معنی کے لیے، اور ایسے ایک معنی کے لیے لفظ موضوع ہو کہ وہ معنی کلی ہو، اس کے چند افراد ہوں، اس کلی کے چند افراد ہو، لیکن لفظ وضع ہوتا ہے ایک معنی کے لیے اور وہ معنی کلی ہے، اس معنی کے نیچے افراد ہے. اس کو اشتراک معنوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اشتراک معنوی. اب چاہے وہ اشتراک معنوی بین الاثنین ہو، دو معنوں کے درمیان ہو، یا اشتراک معنوی بین الثلاثہ، تین معنوں کے درمیان میں ہو. شارح کہتے ہیں نہ یہ امر کا موجب اشتراک نہیں ہے، نہ اشتراک لفظی ہے نہ معنوی ہے، نہ لفظی بین الاثنین یا ثلاثہ ہے اور نہ ہی معنوی بین الاثنین و ثلاثہ ہے. امر کا موجب اشتراک نہیں ہے. البتہ یہاں پر شارح نے ماتن پر تھوڑا سا اشکال ظاہر کیا، اعتراض کیا کہ ماتن نے امر کے موجب وجوب قرار دیا اور ندب کی، اباحت کی اور توقف کی نفی کر دی. اباحت والوں کی بھی نفی ہو گئی اور ندب والوں کی بھی نفی ہو گئی اور توقف والوں کی بھی نفی کر دی. اشتراک کی نفی تو نہیں کی، متن میں اشتراک کی نفی نہیں ہے، اور اس عبارت سے مقصد ان کی اشتراک کی نفی ہے کہ امر میں اشتراک نہیں ہے. تو شارح کہتے ہیں وجہ ذکر کی ہے کہ ماتن نے صراحتاً نفی نہ کی،
یعنی صراحتاً تو ان کی نفی کر دی جب موجب وجوب کہہ دیا، اور یہ کہا کہ لن ندب والاباحۃ والتوقف، تو ان میں سے ہر ایک کی نفی ہو گئی۔ اور اشتراک کی بین اشتراک لفظی اور معنوی کی نفی التزاماً ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ التزاماً، اس متن سے اشتراک لفظی اور معنوی دونوں سمجھ میں آ رہی ہے، دونوں کی نفی۔ اشتراک لفظی کی نفی تو اس طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب مصنف نے کہا کہ وَمُوجَبُهُ الوجوب، امر کا موجب وجوب ہے، لن ندب والاباحۃ والتوقف، امر کا موجب صرف وجوب ہے، ندب اباحت اور توقف نہیں ہے، تو کون سے اشتراک کی نفی ہو گئی؟ اشتراک لفظی کی نفی ہو گئی کہ امر کا ایک ہی موجب ہے وجوب، ندب بھی نہیں ہے، اباحت بھی نہیں ہے اور توقف بھی نہیں ہے۔ تو اس سے خود بخود معلوم ہو رہا ہے، اشتراک لفظی خود بخود معلوم ہو رہا ہے اس سے کہ اس میں شرکت نہیں ہے۔ اور اشتراک معنوی بھی التزاماً معلوم ہو گئی، اس لیے کہ مصنف نے کہا کہ وہ موجبہ الوجوب، امر کا موجب وجوب ہے، اور وجوب کا ایک ہی معنی آتا ہے، وجوب کا ایک ہی معنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں اشتراک معنوی ہوتا تو اشتراک معنوی میں لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہو، لیکن وہ معنی کلی ہوتا ہے، اور جب کلی ہوتا ہے تو اس کے نیچے افراد ہوتے ہیں، چاہے دو ہوں یا تین ہوں، چاہے دو ہوں یا تین۔ اشتراک لفظی تو آسان ہے، جیسے کہ لفظ عین ہے، جاریتن ہے، دو لفظوں معنوں کے لیے وضع ہے، لفظ قرء ہے، دو معنوں کے لیے وضع ہے، طہر اور حیض۔ اشتراک معنوی سمجھو بھائی، اشتراک معنوی کہتے ہیں لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہو، لیکن وہ جس معنی کے لیے وضع ہے وہ کلی ہو۔ جیسے کہتے ہیں یہ بعض لوگ جو اشتراک معنوی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں امر آتا ہے طلب کے لیے۔ کس کے لیے؟ امر ایک معنی طلب کے لیے آتا ہے، لیکن جو معنی طلب ہے یہ معنی ایک ہے اور کلی ہے، اس کے نیچے دو افراد ہیں۔ طلب چاہے حتماً ہو یا چاہے وہ طلب ندباً ہو، طلب چاہے حتماً ہو یا طلب یعنی اقتضاء کے لیے، اقتضاء کا ہو یا طلب کا ہو۔ امر آتا ہے اقتضاء، طلب نہ لکھو، اقتضاء لکھ دو۔ امر آتا ہے اقتضاء کے لیے، امر اقتضاء یعنی طلب الفعل کے لیے آتا ہے، طلب الفعل، اقتضاء یعنی طلب الفعل۔ اور یہ کیسا معنی ہے؟ ایک ہے اور کلی ہے، اس کے نیچے دو افراد ہیں، حتماً، حتماً بمعنی وجوباً، اور ندباً۔ یہ اشتراک معنوی کہ لفظ امر اس کو وضع کیا گیا ہو اقتضاء ایک معنی کے لیے، اور پھر آگے اس کے دو فرد ہوں تو اس کو کہتے ہیں یہ اشتراک معنوی بین الاثنین ہے، اشتراک معنوی بین الاثنین ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو امر ہے، امر کا موجب وجوب ہے، تو یہ امر مشترک ہے معنوی بین الثلاثہ، اس لیے امر کو وضع کیا گیا ہے اذن کے لیے۔ کس کے لیے؟ اذن کے لیے۔ اور یہ اذن ایک ایسا معنی ہے جو کلی ہے، اس کے نیچے افراد ہے، ایک اذن وجوباً ہوتا ہے، ایک اذن ندباً ہوتا ہے، اور ایک اذن اباحتاً ہوتا ہے۔ کسی کام کے کرنے کی اجازت ہو، کام کرنے کی کیا ہو؟ اجازت ہو، تو اجازت وجوب کے طریقے پر بھی ہوگا، اور ندب کے طریقے پر بھی ہوتا ہے، اور اباحت کے طریقے پہ ہوتا ہے۔ تکرار کرنے کی اجازت ہے، ظہر کے پیریڈ ختم ہونے کے بعد تکرار کی اجازت ہے، یہ اجازت وجوباً ہے، اور جب ٹائم پورا ہو جائے تو وہی اذن بمعنی اباحت کے ہے یا ندب کے ہے۔ وہ کچھ سمجھ میں آئے؟ تو امر کو کہتے ہیں کہ امر کو ایک ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا، کون لفظ، امر سے مراد مسمى امر، کون لفظ موضوعا لمعنى واحد کلی لہ افراد،
ٹھیک ہے، تو یا وہ اشتراک معنوی بین الاثنین ہے یا اشتراک معنوی بین الثلاثہ ہے۔ اب مصنف سے متن سے کیسے التزاماً معلوم ہو کہ اشتراک معنوی بھی نہیں ہے؟ اس لیے کہ مصنف نے کہا ماتن نے وَمُوجَبُهُ الْوُجُوبُ، معلوم ہوا اس کا موجب اقتضاء نہیں ہے کہ اشتراک معنوی بین الاثنین ہو، اور اذن بھی نہیں ہے کہ وہ مشترک معنوی بین الثلاثہ ہو، بلکہ اس کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے۔ وجوب ایک ہی معنی ہے، اور وجوب سے مراد وجوب لغوی ہے، خیال کرنا، وجوب سے مراد وجوب لغوی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جو لوگ امر کے موجب ندب کے اباحت کے قائل ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امر کا موجب ندب ہے، وجوب نہیں ہے، ندب ہے، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ امر آتا ہے طلب کے لیے۔ امر کس کے لیے آتا ہے؟ طلب کرنے کے لیے، اور جس کام کو طلب کرنے کے لیے آئے اس کام کا راجع ہونا ضروری ہے، اس کام کا، اس فعل کا راجع ہونا ضروری ہے۔ امر آتا ہے طلب کے لیے، ندب والے کہتے ہیں، ندب والے کی دلیل یہ ہے، ندب والے کہتے ہیں کہ امر آتا ہے طلب کرنے کے لیے، اور طلب کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ طلب، اس کام کا طلب وہ راجع ہو، اس کام کا فعل کرنا راجع ہو، تاکہ اس کو طلب کیا جا سکے۔ اگر اس کا کرنا راجع نہ ہوگا تو پھر طلب بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اس کا کرنا کم از کم یہ ہے کہ اس کام کا کرنا راجع ہو تاکہ اس کو طلب کیا جا سکے۔ اور فعل کے طلب کرنے میں ادنا درجہ وہ ہے ندب کا، وہ کیا ہے؟ ندب کا ہے۔ اس لیے کہ اباحت میں تو فعل برابر ہوتا ہے، کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، جانب فعل راجع نہیں ہوتا، اباحت میں جانب فعل راجع نہیں ہے، ندب میں اس کا کرنا راجع ہوتا ہے، اور وجوب میں تو اس کا چھوڑنا حرام ہوتا ہے۔ لہذا یہ جانب ترک کا حرام ہونا یہ ایک امر زائد ہے، اور کرنا نہ کرنا دونوں کا مساوی ہونا یہ بھی ادنا درجہ نہیں۔ ظاہر بات ہے جب طلب کے لیے آئے تو اس کا کرنا راجع ہونا ضروری ہے، اور وہ کم سے کم درجہ ندب میں ہوتا ہے۔ اباحت میں فعل کی تساوی پائی جاتی ہے، کرنا نہ کرنا مساوی ہے، اور وجوب میں ایک امر زائد پایا جاتا ہے، چھوڑنے کا حرام ہونا پایا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امر کا جو معنی ہوگا، امر طلب کے لیے آتا ہے، اور طلب میں کم سے کم درجہ یہ ہو کہ وہ اس فعل کا کرنا راجع ہو تاکہ طلب کیا جا سکے۔ یہ حضرات استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ آقا کو حکم ہے کہ اگر تم کو غلاموں میں صلاحیت نظر آ جائے، تم جان لو کہ ان میں بدل کتابت ادا کرنے کی صلاحیت ہے، فَقَاتِبُوهُمْ امر کا صیغہ ہے، ان کو مکاتب بنا دو۔ یہاں جو امر کا صیغہ آیا ہے فَقَاتِبُوهُمْ، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بالاتفاق، یہ امر کس کے لیے ہے؟ ندب کے لیے ہے، ندب کے لیے ہے۔ تو یہ ندب والے کہتے ہیں کہ امر جو ہے اس کا موجب وہ طلب ہے، امر طلب کے لیے آتا ہے، اور طلب کے لیے کم از کم درجہ یہ ہو کہ اس فعل کا کرنا نہ کرنے سے راجع ہو، اور وہ ندب میں پایا جاتا ہے، وہ اباحت میں نہیں ہوتا۔ اباحت میں دونوں برابر ہوتے ہیں، اور وجوب میں ایک زائد معنی پایا جاتا ہے۔ اس لیے امر طلب کے لیے ہوگا، اور امر کا موجب ندب ہوگا، نہ اباحت ہوگا اور نہ ہی وجوب ہوگا۔ اور استدلال کتاب اللہ کی اس آیت سے کی ہے، فَقَاتِبُوهُمْ
ان علمتم فیہم خیرا۔ اہل اباحت والے کہتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ امر کا معنی ہے طلب، امر طلب کے لیے آتا ہے۔ امر کس کے لیے؟ امر طلب کے لیے ہے، مانتے ہیں، لیکن طلب کا معنی یہ ہے، طلب کا معنی یہ ہے کہ کم از کم اس فعل کے کرنے کی اجازت ہو، وہ فعل معذون فیہ ہو، وہ فعل کیا ہو؟ معذون فیہ ہو، اس کے کرنے کی اجازت ہو، اس کے کرنے کی اجازت ہو، وہ حرام نہ ہو، وہ حرام نہ ہو، کرنا حرام نہ ہو، اور اس کے کرنے کی اجازت ہو، کم سے کم یہ ہے۔ اور وہ فعل جو معنی طلب کا معنی ہے وہ کہ وہ کام کم از کم یہ ہو کہ معذون فیہ ہو، اور وہ ہوتا ہے اباحت میں ہوتا ہے، نہ کہ وجوب میں اور نہ کہ ندب میں۔ وہ کم سے کم درجہ اس کام کے کرنے کی اجازت کا ہونا، وہ کم سے کم درجہ اباحت ہے، اس لیے کہ اس میں فعل کا کرنا جائز اور چھوڑنا بھی جائز ہے۔ تو طلب کا معنی یہ ہے، امر طلب کے لیے آتا ہے، اور طلب کا معنی ہے کم از کم معذون فیہ ہو، اس کام کے کرنے کی اجازت ہو، اور اس کا کم سے کم درجہ اباحت ہے۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ امر کا موجب وہ اباحت ہے، ندب اور وجوب نہیں ہے، ندب اور وجوب نہیں ہے۔ یہ حضرات استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا امر کا صیغہ ہے، تو تم شکار کرو، امر ہے یہاں بالاتفاق، یہاں امر اباحت کے لیے ہے، امر کس کے لیے؟ اباحت کے لیے ہے، اس لیے یہاں امر کے کم سے کم درجے پر عمل ہے، اور وہ ہے اباحت، کہ اس کام کے کرنے کی اجازت ہو، اور وہ ادنا درجہ اباحت ہے۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ تیسرا مذہب ہے توقف کی۔ توقف والے کہتے ہیں کہ امر کے تو 16 معانی ہیں، امر وجوب کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، آپ کے محشی نے ساری مثالیں اقسام بمع مثالیں ذکر کی ہے۔ امر آتا ہے وجوب کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ۔ امر آتا ہے دوسرا معنی، امر آتا ہے اباحت کے لیے، جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ تیسرا معنی امر آتا ہے ندب کے لیے، جیسے گزر گیا فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ چوتھا معنی امر آتا ہے تحدید، دھمکی کے لیے، دھمکی، جیسے اعملوا ما شئتم۔ پانچواں معنی امر آتا ہے تعجیز کے لیے، مخاطب کو عاجز بنانے کے لیے، تعجیز کے لیے آتا ہے، جیسے کہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ چھٹا معنی امر آتا ہے ارشاد کے لیے، رہنمائی کے لیے، جیسے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یہ امر ارشادی کے لیے آتا ہے۔ ساتواں معنی امر آتا ہے تسخیر کے لیے، جیسے کونوا قردۃ خاسئین۔ آٹھواں معنی امر آتا ہے امتنان کے لیے، احسان دکھانے کے لیے، جیسے اللہ نے فرمایا کلو مما رزقکم اللہ، تو یہاں امر آیا ہے کلو، یہ امتنان کے طور پر ہے، احسان کے طور پر ہے۔ نواں معنی ہے امر آتا ہے اکرام کے لیے، جیسے اللہ نے فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، جنتیوں کو حکم ہے، تو وہاں حکم وجوب کے لیے نہیں ہوگا کہ جانا ہی پڑے گا، بلکہ اکرام کے لیے۔ 10واں معنی امر اہانت کے لیے آتا ہے، جیسے کہ تم جس کو تم توہین کرتے ہو اس کو تو کہتا ہے ذق، چکو، ذق، تو یہ جو چکنے کا حکم ہے یہ اہانت کے لیے، توہین کے لیے۔ 11واں معنی جیسے تسویہ، برابری کے لیے، اصبروا او لا تصبروا، یعنی آپ کا یہاں صبر کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، صبر کرنے کا حکم مقصود نہیں۔ 12واں معنی دعا کے لیے آتا ہے،
جیسے اللہم اغفر لی دعا میں طلب الفعل ہوتا ہے لیکن علی سبیل الخشوع والخضوع گزر گیا۔ 13واں معنی امر آتا ہے تمنی کے لیے، جیسے کہ جہنمی کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک داروغہ جہنم کا نام ہے، لیقضی امر کا صیغہ ہے، امر غائب ہے، تو یہ جو امر ہے یہ تمنا کے لیے ہے اگر نظر آ رہا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 14 نمبر ہے الاحتقار، حقیر سمجھنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جادوگروں سے القو ما انتم ملقون، القوے القوے جی القو ڈال دو، پھینک دو تم اپنے رسیوں کو، اپنے جادو کو جو ان کے پاس تھے، رسیاں لائے تھے، تو القو پھینک دو، ڈال دو۔ یہ جو امر ہے یہ امر احتقار کے طور پر ہے۔ 15 نمبر تکوین کے لیے، جیسے کن، اللہ حکم دیتے ہیں کن، تو یہ تکوینی ہے۔ اور 16 معنی ہے تعدیب، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کل مما یلیکا، آپ کے ساتھ جب کانے میں بیٹھ گئے، چھوٹے تھے اس وقت، تو آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا، چونکہ ان کا ہاتھ آگے پیچھے جاتا تھا، ادھر سے بھی نوالا لیتے، دوسروں کے سامنے سے، اپنے سامنے سے بھی کھاتے، تو آپ نے فرمایا کل مما یلیکا، اپنے سامنے سے کہو، جو آپ کے قریب جگہ ہے وہاں سے کہو۔ یہاں کل کا حکم ہے، یہ ادب سکھانے کے لیے ہے۔ یہ 16 معانی ہیں، درمیان میں 2 اور بھی بن سکتے ہیں، محشی نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو مستقل قسم میں بنایا ہے۔ تو توقف والے کہتے ہیں امر کے تو 16 معانی ہے، اور امر کا صیغہ آ گیا تو ہم کس